وہ لنچ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا۔ نانو وقفے وقفے سے اس کے موبائل پر کال کرتی رہیں۔ وہ رات 11 بجے کے قریب واپس آیا تھا۔ علیزہ اس وقت اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نانو نے اس سے کھانے کا پوچھا اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کھانا باہر کھا کر آیا تھا۔ اگلی صبح جس وقت علیزہ ناشتے کی میز پر آئی اس وقت وہ وہاں نہیں تھا۔ علیزہ نے نانو سے عمر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی چلی گئی۔ مگر یونیورسٹی میں بھی سارا دن اس کا ذہن اسی انتشار اور اضطراب کا شکار رہا جس کا سامنا وہ پچھلے 2-3 دن سے کر رہی تھی، اور اس کی یہ کیفیت شیلا سے چھپی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تیسرے پیریڈ میں کتابیں اٹھا کر کلاس سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ تو پھر اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں ہمیشہ ہی خاموش رہتی ہوں۔ ہاں مگر اس طرح نہیں۔ علیزہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آؤ آج کنال پر چلیں۔ شہلا کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا کلاسز بنک کر دیں؟ ہاں کبھی کبھی تو ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے چلو۔ شہلا نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ نہر کے کنارے بہت دیر تک وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر خاموشی کو شہلا نے ہی توڑا۔ اب بتا دو کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے اس کے سوال پر چونک گئی۔ تم پریشان ہو؟ پریشان نہیں ہوں، اداس ہوں۔ وہ ایک بار پھر نہر کے پانی کو گھورنے لگی۔ اداس کیوں ہو؟ شہلا نے بڑی ملائمت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں۔ پیرنٹس یاد آ رہے ہیں؟ نہیں۔ نانو نے کچھ کہہ دیا؟ نہیں۔ شہلا جھنجھلا گئی۔ تو پھر یار کیا مسئلہ ہے؟ پھر اداس کیوں ہو؟ علیزہ خاموش رہی تھی۔ عمر سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہو گیا؟ شہلا کو اچانک ایک خیال آیا۔ علیزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ شہلا کو اس کی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو نظر آئے۔ عمر نے کچھ کہا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ شہلا نے ایک گہری سانس لی۔ ہر بار تم لوگوں کے درمیان کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ بالکل بدل گیا ہے شہلا، پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مجھے سن کر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ عمر بدل گیا ہے۔ علیزہ بے بسی سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ 2-4 سال بعد تم اس سے ملو گی تو وہ اور زیادہ بدلا ہوا لگے گا۔ اٹس بٹ نیچرل۔ لیکن یہ قدرتی بات ہے۔ شہلا بے حد پرسکون تھی۔ شہلا، وہ مجھے کبھی بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کرتا تھا جس طرح اب ان 2-4 دنوں میں مجھے یوں لگا ہے جیسے مجھے اپنی قدر نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے میں ویسے ہی ہوں جیسے مالی، ڈرائیور، خانسامہ۔ پریکٹیکل بنو لیجیے، دوسروں سے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ شہلا نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ شہلا، وہ میرا دوست تھا، کیا دوستوں سے بھی توقعات نہیں رکھنی چاہیے؟ تم اسے صرف دوست نہیں سمجھتی، صرف دوست سمجھتی تو یہاں بیٹھ کے سب کچھ نہ بتا رہی ہوتی۔ علیزہ نے سر جھکا لیا۔ بہرحال اب کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ شہلا بھی اتنی ہی شاک ہو کر ساری بات سنتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آتا شہلا، عمر یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ پھر اب کیوں؟ اب جب وہ سیٹل ہو چکا ہے تو اتنے بڑے تغیرات کیوں؟ تم اس تغیر کی وجہ جاننے میں دلچسپی مت لو۔ کیوں؟ علیزہ، تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اب جس مدار میں داخل ہو چکا ہے وہاں کوئی علیزہ نہیں ہے، نہ ہی اسے ضرورت ہے۔ میں اس کی دوست ہوں۔ پتہ نہیں اسے دوستوں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ دوستوں کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے مگر ہر ایک کو نہیں۔ عمر کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ عارضی ہے، وہ اس فیز سے نکل آئے گا۔ وہ میچور ہے، سمجھدار ہے، بہت جلدی اپنے پرابلمز کو حل کر لے گا۔ تمہارے قدر میں یہ ایک خاص خوبی ہے، اور ایسے بندوں کو کسی علیزہ کی ضرورت نہیں ہوتی جو ان سے ہمدردی کرے یا ان پر ترس کھائے، اس لیے تم اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ شہلا بہت نرمی سے اسے سمجھاتی رہی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ وہ شہلا کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد شہلا نے کہا تھا، اب چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ علیزہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دن گھر آنے پر نانو نے اسے بتایا کہ عمر اسلام آباد چلا گیا ہے، اب وہ کچھ دن بعد آئے گا۔ علیزہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ رہی تھی جب نانو نے اس سے کہا، عمر ہم دونوں کے لیے کچھ چیزیں لایا ہے۔ وہ بیگ دے گیا ہے، میں نے ابھی کھولا نہیں، سوچ رہی تھی کہ تم یونیورسٹی سے آ جاؤ تو پھر کھولوں گی۔ علیزہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگر ایک دن پہلے وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید اس وقت وہ بڑی بے تابی سے نانو کی بات پر کچھ نہ کچھ کہتی، مگر اب اسے کوئی بے تابی نہیں ہوئی۔ آپ خود بیگ کھول لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے بے دلی سے کہا۔ علیزہ، یہاں بیٹھو۔ نانو پلیز، مجھے یونیورسٹی کا کچھ کام ہے۔
علیزے بیٹھ جاؤ، نانو نے اس بار کچھ ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ متعمل سی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم عمر سے ناراض ہو؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر کہا تھا۔ نہیں، تو پھر اس کی لائی ہوئی چیزیں کیوں نہیں لینا چاہتی؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بس ویسے ہی۔ بس ویسے ہی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ علیزے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ عمر آج کل پریشان ہے۔